बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और राजा कफ़ील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त यासीन मलिक का जो मामला है वो ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान है बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और इंसानी बुनियादी हुकूक़ के हवाले से जो एक मामला चल रहा है उसमें हम बात करेंगे कि अब क्या स्टांस होगा। और इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाह ना लेने का जो है वो फ़ैसला किया है, नोटिफिकेशन भी जारी कराया, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। जितने भी वहाँ पे MLAs थे या वज़रा थे वो क्या तज़ाद है और फिर अब डिसीजन लेने में किस हद तक पावरफुल हैं सदात इलियास, कब तक हुकूमत चलेगी, ये अभी तक सवालात जो है वो बाकी हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। यासीन मलिक की जो सूरत हाल है थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में हम डालें तो क्या वजह है हिंदुस्तान इतना ज़्यादा और ये टाइम जो सिलेक्ट किया है हिंदुस्तान ने, क्या आप समझते हैं कि ये राइट टाइम है उनके लिए? देखिए, जो हिंदुस्तान की जो ख़ुसूसी अदालत थी NIA, उसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो था, उसका ये जो फ़ैसला, ये उसका एक दफ़ा ट्रायल हुआ, ये 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ। ये यासीन मलिक समेत कोई 14 लोग थे जिसमें सैयद अली गिलानी, शबीर शाह, नईम खान, मसरत आलम समेत यानी इन लोगों पर एक साथ इनको पर जो मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो इस सारे केस को मशकूक बनाता है कि 14 लोगों को छोड़कर एक शख्स को ट्रायल किया, स्पीडी ट्रायल किया और उसको जाकर परसों उन्होंने इसको उम्र कैद के साथ दी। और सती साहब इसमें इस यानी मुकदमे में या जो इसमें जो इसको सज़ा हुई है, ये जो हिंदुस्तान के जिस आइन के खुसूसी आइन के तहत 6 उसके ऊपर दफ़ात लगाई गई हैं, उसमें 2 में उसको 2 बार उम्र कैद हुई है और जो 4 हैं जो रिमेनिंग है 4 में 10-10 साल कैद और 1 में उसको जो 5 साल कैद हुई है। और ये सारा यानी जो दफ़ात लगाए गए हैं, फिर जो यानी सज़ा का तयन किया गया, ये एक तरफ़ा ट्रायल और जो इंसानी हुकूक़ का जो चार्टर है UN का कि एक शख्स को वो फेयर ट्रायल का हक़ देता है, उसके सरन खिलाफ वर्जी है। तो हम तो तवक्को कर रहे थे जो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, अपने आप को सबसे बड़ा आज़ाद सेकुलर मुल्क कहता है, और अगर उसकी जो अदलिया का इस तरह का अगर इक़दाम थे, इससे पहले जो अफसल गुरु का जो फ़ैसला हमारे सामने आया था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इस यानी फ़ैसले में लिखा था कि ये इसके सबूत नहीं हुए, लेकिन हम जो अवाम की इज्तिमाई मफाद को देखते रहे, हम मजबूर हैं कि हम इसको सज़ाए मौत दें। तो इस तरह की जो एक जमहूरी मुल्क की अदलिया का इस तरह का जो रवैया ख़ुद हिंदुस्तान के सोचने की, वहाँ के सिविल सोसाइटी, वहाँ के जो अदलिया आइनी उन कानूनी जो माहिरीन हैं, उनकी इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो ऐसा कश्मीरियों के साथ के ऐसे इक़दाम क्यों कर रहा है। और बिल्कुल ये जो यासीन मलिक का जो फ़ैसला है, इससे ना सिर्फ हिंदुस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो मशकूक हुआ है, उसके ऊपर सवालिया निशान है। इसमें जो सबसे अहम बात यह है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान कश्मीरियों का वाहिद वकील है, इसकी जो हुकूमत है या पॉलिसी साझेदार हैं, इनका जो बरवक्त इक़दाम न उठाना। यासीन मलिक का जिस दिन ये फ़ैसला हुआ तो उस दिन जाने 25 मई को पूरा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया में ये माजरत आपसे कि जो पाकिस्तान का नेशनल मीडिया है वो सारे के सारा उस दिन इमरान खान के धरने को, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को फोकस किया रखा। उसके ऊपर जो हिंदुस्तान का जो मीडिया था उन्होंने इसके ऊपर मैराथन जो ट्रांसमिशन दी है, इसके ऊपर एक मिनट पे दिया उन्होंने। वो यासीन मलिक की जद्दोजहद को लिंक करते रहे कि इसके दहशतगर्दी से हुआ, यासीन मलिक ने एतराफ़ किया। तो मैं साथी साहब जो उसे अदालत ने जो कल जो फ़ैसला यानी दिया उसमें, और जो उसके जो तहकीकाती अदारे हैं, तो उसने उसके यानी जज के हुक्म पर है, तो वहाँ उसमें फ़ैसले में आ गया उसके तहकीक में यासीन मलिक की जो जायदाद थी, यासीन मलिक, उन्होंने कहा कि यासीन मलिक का बैंक अकाउंट नहीं है, यासीन मलिक की जायदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो जो यासीन मलिक ने मकालमा किया जज की इस अदालत में, उसने कश्मीरी को सरखरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने पेशकश की, अगर हिंदुस्तान की सारी एजेंसियाँ मेरे ऊपर ये साबित करें मैं किसी दहशतगर्दी मुलवस हूँ, मैं किसी मनी लॉन्ड्रिंग में मैं मुलवस हूँ, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, मैं अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाऊँगा। ये खुली पेशकश ने उसकी अदालत ने उसके यासीन मलिक के बयान ने कश्मीरियों को सरखरू किया और ये साबित किया कि उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम थे झूठे, मनगढ़ंत। और हमें पूरा यकीन है कि जो हिंदुस्तान की जो आला अदलिया है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यकीनन वो इसके ऊपर यानी नज़रसानी करेंगे, इसको खारिज करेंगे और यासीन मलिक को रहा करेंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मोदी सरकार इससे सियासी फ़ायदा उठाते हैं। लास्ट जो इलेक्शन वो लड़ा, ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही लड़ा जा रहा था। अब एक तो ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के जो वकील थे उनके, और 2 साल पहले शायद 1 साल पहले उनको ब्रेन हेमरेज हो चुका था, उसको बड़ा
جو ایک واحد وکیل تھا اس معاملے کو دیکھنے والا. پھر ان کی بچی ہے مشال ملک صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا چند دن صرف شادی کے بعد وہ ان کی ملاقاتیں رہیں, اس کے بعد ہمیشہ جب بھی وہ ادھر گئی بھی ہیں تو ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ انسانی بنیادی حقوق, ان کی بچی ہے, یہ سب بات یہ ہے کہ یاسین ملک جب 1994 میں اپنی مسلح جدوجہد سے دستبردار ہوا, نان وائلنس اس نے مومنٹ چلائی, اس نے ہندوستان کو موقع فراہم کیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل طاقت سے نہیں ہے, فوجی طاقت سے نہیں ہے, کسی چھاپوں سے نہیں ہے, تو آئیں بیٹھ کر مذاکرات کریں. وہ یہی نقطہ وہ لے کر پاکستان میں دورہ کیا انہوں نے, ہندوستان کے وزراء اعظم کے ساتھ منموہن سنگھ کے ساتھ ملاقات کی, واجپئی کے ساتھ ملاقات کی. وہ اگر وہ کوئی دہشت گرد تھا, اگر کوئی انتہا پسند تھا یا اس کے اوپر الزام تھا تو وہ اسے کیسے ملاقات کرتے. وہ یہی عدالت میں بھی یاسین ملک نے بیان دیا. ان کا ایک ہی تھا کہ بھائی آئیں بیٹھ کے مذاکرات کو حل کریں. آج بھی یہی ہے کہ ہندوستان جتنی مرضی چاہے, جتنی مرضی سب لوگوں کو پھانسیاں دے دے, سب یعنی جتنے مقدمات قائم کرے, وہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے وہ اس کو کسی ضرورت نہ تو اس کو ختم کر سکتا ہے, ہاں وہ اس کو ان پر ظلم میں اضافہ کر سکتا ہے, ان کی جدوجہد کو نہیں روک سکے گا. اور یہ جو یاسین ملک کے سزا کے بعد جس طرح کے ساتھ وہاں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر یا دنیا بھر سے جو کشمیریوں نے آواز اٹھائی ہے, سوشل میڈیا ہے, اس سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ یعنی کسی کو جو ہے نا قوم کی آزادی کی تحریک ہے اس کا آپ طاقت کے زور پر نہیں دبا سکیں گے. اور یعنی کل OIC نے بھی اس کے اوپر بھرپور جو بیان دیا ہے. OIC انسانی حقوق جو یعنی کمیشن ہے اس کی طرف سے مذمتی بیان ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو اولویت دے. یہاں جو اس کے نائب وزیر خارجہ اینا ربانی خر صاحب, ہم یہ کہیں گے کہ ان کو آزاد کشمیر لیڈرشپ کو ساتھ رکھ کر پوری دنیا میں دورہ کرنا چاہیے. امریکہ جائیں, یورپ جائیں, وہ جائیں, جا کر کشمیروں کا مقدمہ پیش کریں. یہ ہمارے پاس یاسین ملک کا کیس ایک اس کی مثال ہے کہ کس طرح کے ساتھ بے بنیاد مقدمے میں ایک بڑے کشمیریوں کو یعنی سزا دی گئی. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں اس پر ایسرنو کشمیر پالیسی کا تعین کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ مودی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہی, اور مودی سرکار بات کرنا چاہتے ہیں. 5 اگست 2019 کی یک طرفہ جو کارروائی مودی سرکار نے کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکیں گے. ابھی حکومت تبدیل ہوئی ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات شاید بحال ہوں گے. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جس میں فارن منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ہیں, کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ صاحب یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو صرف سیاسی بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم ماضی کا اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. پاکستان کی قیادت, سیاسی قیادت سے غلطی ہوئی ہیں, پاکستان کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اس سے غلطی ہوئی ہیں. ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے جب کشمیر کا مسئلہ حل کرنا تھا. اس میں سب سے جو بہترین موقع تھا مسئلہ کشمیر حل کرنے کا جب واجپئی خود چل کے لاہور آ گئے, آ کر اعلان لاہور ہوا. اس کے بعد پھر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. پھر جب مطلب جہاں پرویز مشرف کی حکومت تھی, فوجی حکمران تھا, تمام مطلب جب فیصلے کرتا تھا, جب آگرہ سمٹ ہوئی اس میں سے یہ پرویز مشرف کے دور میں ستی صاحب اگر کوئی کشمیر میں کام ہوا ہے, کوئی پیش رفت ہوئی ہے, میں بالکل برملا یہ کہوں گا وہ سارا کریڈٹ پرویز مشرف کو جاتا ہے کہ اس نے وہ جو سٹیٹس کو تھا کشمیر کے اوپر اس کو توڑا. اس نے کشمیر کا جو کنٹرولر نے کھولا اس کو, وہاں سے یعنی آزادانہ آمد و رفت ہوئی ہے, وہاں سے کنٹرولر سے تجارت ہوئی ہے, بسیں چلی وہاں سے. یہ ایک دم نہیں. اور مجھے پورا یعنی اگر پرویز مشرف کے خلاف اس ٹائم سازش نہ ہوتی یقین طور پر مسئلہ کشمیر حل ہوتا. وہ ہم نے ایک موقع ضائع کیا. پھر جب نواز شریف دوبارہ آ گیا یعنی 2013 میں آ گیا تو پھر موجودہ جو وزیر اعظم ہے ہندوستان کا انتہا پسند وزیر اعظم مودی, یہ خود چل کے لاہور آیا, دوبارہ آیا اور اس نے کر پھر آئے ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرتے ہیں. جب ہم نے یہ موقع ضائع کیے تو پھر یہ ایک دم پھر ایسے نہیں ہوگا. ابھی بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 5 اگست کا جو ہندوستان کا اقدام ہے, اس فیصلے کے بعد ابھی فوری طور پر تو نہ تو مذاکرات بحال ہو سکتے ہیں, نہ وہ جو 5 اگست 2019 والی پوزیشن پہ ہندوستان واپس جائے گا. تو وہ پھنس گیا ہے, مسئلہ کشمیر پھنس گیا ہے. اور کسی واقعات پہ جب تک کوئی عالمی طاقت بیچ میں نہیں آئے گی, جب تک امریکہ نہیں آئے گا بیچ میں, جب کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کے اوپر کو فوری ایسے یعنی پیش رفت کو ہونے کا امکان ہو. آخری یعنی اگر آپ دیکھیں تو کیا کتنی ہم پریشر ڈال سکیں گے؟ OIC کا بھی رول ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں, سعودی عرب کا, UAE کا, یعنی اگر ہم پورے OIC کے 56 ممالک ہیں ان کا تو جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس معاملے میں
پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے یا آزاد کشمیر بیس کیمپ کو کیا رول پلے کرنا؟ نہیں، ستی صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کشمیر پالیسی کا دوبارہ جب تک ہم تعین نہیں کریں گے ہم جو مرضی کریں ہم اس میں سے پیش نہیں ہو. پہلی بات تو ہم نے جو کشمیر سے مزاحمتی جدوجہد چھوڑی اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو ہندوستان کے خلاف جو ہمارے جو کشمیری کی مسلح جدوجہد تھی ہم اس سے یک طرفہ دستبردار ہوئے، اس کا سخت نقصان ہوا. اور اس میں ہم نے ہندوستان کو کشمیر سے بیلوٹ کیا، ہم نے ہندوستان کے اندر سے مزاحمتی تحریک سے بیلوٹ کیا. وہ آ کر ہمارے بلوچستان میں پھنس گیا، اس نے آ کر بلوچستان میں یعنی اب وہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے ساتھ سر عام ہندوستان پاکستان کے اندر وہ تخریب کاری کرے. جب ہم نے یہ اس کے ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے پالیسی ساز لوگ ہیں کہ اگر ہم اپنی کشمیر پالیسی ہندوستان کے حوالے سے پالیسی کو ہم لچک نہ دکھاتے، ہمیں کسی سطح پہ لے جاتے تو پھر آج ہندوستان مذاکرات کے لیے بیٹھتا، مسئلہ کشمیری حل ہوتا، ہندوستان پاکستان کے تعلقات بھی نہیں ہو. اب ہم نے یک طرفہ طور پر فیصلے کیے ہیں. اس یک طرفہ طور پر فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کمزور سے کمزور ہو رہا ہے، ہندوستان سازشیں کر رہا ہے، باز نہیں آیا. ہماری معیشت کہاں آ گئی، ہمارا مطلب جو ہمارا سفارتی تعلقات ہے وہ کہاں، ہماری تمام پالیسیوں پر ہم نے جب وقتی اس میں جب فیصلے کیے لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوئے تو پاکستان کو نقصان ہوا. اب ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے پاس کہ پاکستان سب سے پہلے اثر تعین کرے، اس کا 5-10 سال کا کشمیر پالیسی کا تعین کرے. ہم نے سفارتی سطح پہ کیسے لے کر آئے، ہم نے مزاحمتی جدوجہد کو کیسے لینا ہے، یعنی وہ کیسے لے کر چلنا ہے. یہ سب چیزوں کو لے کر پھر اس کی آنرشپ لی جائے کہ اس کو آنرشپ کو لے کشمیری کو آنرشپ. بار بار ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ کشمیریوں کو آنرشپ نہیں دیں گے، مسئلہ کشمیر میں کشمیریوں کو نہیں ڈالیں گے تب پاکستان اس مسئلے کو نہیں لے کے جائے گا، پاکستان کو کیس نہیں مانا جائے گا. اس وقت صدر ریاست جو ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں اس حوالے سے، انہوں نے کچھ دورے بھی کیے برس سلطان نے، اور پھر پرائم منسٹر کی بات کریں سعادت الیاس، کیا وہ ایک پیج پر دونوں مل کر بیس کیمپ کو میں جان ڈال سکتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ستی صاحب نہیں ڈال سکتے کہ جب تک آزاد کشمیر کو اختیار نہیں ملے گا، بیس کیمپ کو اختیار نہیں ملے گا. وہاں صدر بیرسٹر سلطان سے پہلے ہی بڑے مسعود خان صاحب رہے ہیں، وہ خود بہت مسعود خان بیرسٹر سلطان سے زیادہ اہل ہیں. وہ ذرا اس کا 34-35 سالہ سفارتی کیریئر رہا تو کوئی یہ تھی کہ مسعود خان ہے تو مسعود خان 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ اس کے تو دور میں 5 اگست کا واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے جنرل انور صاحب تھے، ایک ہمارے یعنی جنرل ہیں، 5 سال وہ رہے ہیں، وہ نہیں بنے. کہ جب تک پاکستان کے جو پالیسی ساز لوگ ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سیاسی قیادت ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس نے دفتر خارجہ کیا کرے گا، پاکستان کے سفارتکار وہ کیا کرے. جب تک ہم کسی پالیسی کا واضح تعین کر کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں لگائیں گے تو ہم 1 انچ نہیں بڑھ پائیں گے. اور ہماری 70 سالہ تاریخ یہی ہے کہ ہم نے فیصلے نہیں کیے، برعکس فیصلوں کا فقدان رہا ہم. اور یعنی اس سارے وجوہات تھی جو 5 اگست کا سبب بنے، ہندوستان نے کشمیر کے اوپر انتہا پسند قدم اٹھایا. بالکل ناظرین، اس میں اگر ہم بات کریں تو ایک تو عصر نو پالیسی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پالیسی کو اگر ہم تھوڑا تبدیل کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی کچھ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ابھی تک لیے اتنا ہی.